سب سے ٹھوس دلیل اب تک لاٹھی ہی ثابت ہوئی ہے، بھینسوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی۔ علم بڑی دولت ہے، لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے پاس دولت کیوں نہیں ہوتی، اور جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کے پاس علم کیوں نہیں ہوتا؟ کل ایک کارٹون دیکھا کہ میاں بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہے، بی بی دروازے میں کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں 5 منٹ کے لیے پڑوسن کے گھر جا رہی ہوں، تم ہر آدھ گھنٹے بعد سالن میں ڈوئی پھیرتے رہنا۔ ایک عزیزہ سے ہماری بے تکلفی تھی، لہٰذا ہم نے ان سے کہا کہ یہ آپ کی زیادتی ہے، 5 سال پہلے بھی آپ 30 برس کی تھیں، اب بھی 30 برس کی خود کو بتاتی ہیں۔ بولی جناب انسان کی ایک زبان ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آج کچھ کہا کل کچھ اور بیان دے دیا، آپ 5 سال بعد بھی پوچھیں گے انشاءاللہ یہی جواب ملے گا، ہم شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ ایک صاحب کا قول ہے کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو ڈاکٹر سے نسخہ لکھواتا ہوں اور اس کی فیس ادا کرتا ہوں، کیونکہ اس کا گزارا اسی پر ہے، اسے بھی جینا ہے۔ پھر کیمسٹ کے ہاں جاتا ہوں اور مکسچر اور پوڑے بندھواتا ہوں اور اس کا حق اسے ادا کرتا ہوں، کیونکہ اسے بھی جینا ہے۔ پھر باہر آ کر نسخہ اور دوائیں بدرو میں پھینک دیتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی جینا ہے، زندگی مجھے بھی عزیز ہے۔ سنا ہے ایک مولانا ممبر پر کھڑے خیرات کے فضائل پر واز کر رہے تھے، دیکھا کہ پچھلی صف میں ایک سیٹھ اتنا متاثر ہوا، مارے رکت کے زاروں قطار رو رہا ہے۔ حضرت مولانا نے اس سے پوچھا، اے نیک مرد، وہ کیا بات تھی کہ تیرے جی کو لگی؟ آنسو پوچھ کر بولا، مجھے اب تک معلوم نہ تھا کہ خیرات اتنی اچھی چیز ہے، اب میں کل سے خود بھی خیرات لینا شروع کر دوں گا۔ جن ملکوں میں بہت انصاف ہو ان میں شیر اور بکریاں ایک گھاٹ پر پانی پینے لگتی ہیں، جس طرح علامہ اقبال کے ایک شعر میں محمود اور ایاز ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ شیر پانی پینے کے بعد وہیں بکری کو دبوچ لیتا ہے، اسے ناشتے کے لیے زیادہ دور نہیں جانا پڑتا۔ گدھے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک 4 پاؤں والے اور ایک 2 پاؤں والے، سینگ ان میں سے کسی کے سر پر نہیں ہوتے۔ آج کل 4 پاؤں والے گدھوں کی نسل گھٹ رہی ہے اور 2 پاؤں والوں کی بڑھ رہی ہے۔ ہمارے پڑوس میں حکیم عمر دراز رہتے تھے، نہایت چاق و چوبند، ہر روز صبح 4 بجے اٹھ کر ورزش کرتے تھے، پھر ٹھنڈی ہوا کھانے کو سیر کو نکل جاتے تھے۔ ہمیں بہت ترغیب دی، ہم کبھی ان کی باتوں میں نہ آئے، بلکہ لحاف کو سر کی طرف اور کھینچ لیا۔ نتیجہ ان کے لالچ کرنے کا یہ ہوا، ایک روز سڑک پر ماں اپنی چھتری کے اور صحت کے ایک ٹرک کے نیچے آ گئے۔ یہ بات تو ہر کوئی مانے گا، ٹرک سڑکوں پر چلنے والوں پر زیادہ چڑھتے ہیں بنسبت چارپائی پر لیٹنے والوں کے۔ جس خط میں ڈاکٹر صاحب نسخے لکھتے ہیں اور جو کسی سے پڑھے نہیں جاتے اسے خط شکستہ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل لوگ بیماریوں سے زیادہ نہیں مرتے بلکہ غلط دوائیوں سے مرتے ہیں۔ ایک شخص کی بیوی اس سے محبت نہیں کرتی تھی، ایک رات یکا یک شخص مذکورہ نے دیکھا وہ اس سے لپٹ گئی ہے، معلوم ہوا گھر میں چور گھس آیا ہے۔ اس نے چور سے کہا، بھائی اب جو جی چاہے سمیٹ لے جا۔ ڈنڈا بڑی کار آمد چیز ہے اور بہت سے نسخوں میں پڑتا ہے۔ پرانے زمانے میں اسے تنبیہ الغافلین کہتے تھے اور شاگرد اس کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ سکندر اعظم اپنے باپ کے مرنے کے بعد تخت نشین ہوا، یہ اس کی سعادت کی دلیل ہے، اگر اس کی زندگی میں تخت پر بیٹھ جاتا باپ کیا کر لیتا؟ پروفیسر محمد ایوب قادری ایک محقق آدمی ہیں، شجرہ نسب مانگ رہے تھے، ہمارے ہاں کہاں سے آتا؟ ہم نے کہا کہ بزرگوں میں ہمیں اپنے والد کا نام یاد ہے، یا ایک اور مورث اعلیٰ کا کہ اپنے زمانے کے مشہور پیغمبر تھے۔ بولے کون؟ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا نام بتایا، عقیدت سے ادموئے ہو گئے۔ مرد کا امتحان عورت سے اور عورت کا امتحان پیسے سے ہوتا ہے۔ مجھ میں اور میری بیوی میں بڑا عجیب سا اتفاق ہے، نیند کی گولیاں وہ کھاتی ہے اور سکون مجھے ملتا ہے۔ بظاہر ہمارا رجحان مذہب کی طرف ہوتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات میں ہمیں یہ تلاش رہتی ہے کہ کہاں تک چیزیں جائز کی جا سکتی ہیں۔ ہمارے زمانے میں تعلیم عام نہ تھی تو لوگ سچ بولتے تھے اور پورا تولتے تھے۔ بعض طوطوں میں انسان کی بعض خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، مثلا آنکھیں پھیر لینا، خصوصاً مطلب نکل جانے کے بعد۔